بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، پس خاوند اس رات کو اسی ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح ہونے تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عورت اپنے خاوند کی خواہش کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے. اس حدیث میں شوہر کے حق کو بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کا حق کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ بیوی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کا کہنا مانے اور اس کی نافرمانی نہ کرے. معروف کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، جائز کاموں میں. شوہر کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جبکہ شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے معروف کاموں میں. لیکن اگر شوہر شرک کا، بدعت کا، کفر کا، اللہ کی نافرمانی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تو ایسی حالت میں اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ نافرمانی ضروری ہے. لیکن مباح کاموں میں، معروف کاموں میں، جائز کاموں میں شوہر کی جو ہے نافرمانی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنا ایک بیوی کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. کیونکہ لا طاعت فی المخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہو. تو شوہر اگر مباح کاموں کا حکم دیتا ہے تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ مباح کام کو، بلکہ واجب ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے بلکہ شوہر کا کہنا مانے. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیوی کے لیے حرام ہے اگر اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا ہو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، مباشرت کرنے کے لیے، جماع کرنے کے لیے، تو بیوی کے لیے انکار کرنا حرام ہے جبکہ شوہر کی فرما برداری کرنا واجب ہے. اور اسی کی تنبیہ یا اسی کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری حدیث میں کی ہے جس کے راوی ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے. یعنی اگر آدمی اپنے بستر پر اپنی بیوی کو جنسی خواہش کے لیے بلائے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ فوراً آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ کہ وہ تنور پر ہو، یعنی روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو، لیکن وہ اس کام کو چھوڑ کر، بیوی جو ہے اس کام کو چھوڑ دے گی اور فوراً شوہر کی فرما برداری کرے گی اور شوہر کے پاس چلی جائے گی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شوہر اگر بستر پر بلائے تو اس کا انکار کرنا بیوی کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور اس حدیث میں اس بات کی بھی تنبیہ ہے کہ عورت کے لیے جو کہ بد مزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو ان کے لیے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے اور اسی حالت میں شوہر نے رات گزاری ہو تو رات ہونے تک اور شوہر کے راضی ہونے تک فرشتے اس عورت پر، اس بیوی پر لعن طعن کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجتے ہیں. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، اور فرشتوں کی دعا ہو یا بد دعا ہو قبول بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو تو رات ہونے تک، صبح ہونے تک
فرشتے اس عورت پر بد دعا کرتے ہیں لعنت کی کہ اللہ کی لعنت تجھ پر ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو گویا کہ فرشتے انسانوں کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اور انسانوں کے خلاف بھی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بد دعا اس حدیث سے ثابت ہوئی۔ اور دعا کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے ہر صبح کو نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو تو مزید عطا فرما، اور بد دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے مال کو روک روک کر رکھ دیتا ہے، اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو پتہ یہ چلا فرشتے انسانوں کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، اور چاہے فرشتوں کی دعا ہو یا بد دعا ہو، دونوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس بیوی پر، اس عورت پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے، آسمان میں ہونے، عرش پر مستوی ہونے کی یہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک لونڈی کو لایا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اے لڑکی بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اور اس نے اپنی انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف کیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، کہ میں کون ہوں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ آپ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعتقھا فانھا مؤمنہ، کہ تم اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن عورت ہے، مومن لڑکی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب لڑکی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے تو اس نے کیا کہا؟ اللہ آسمان میں ہے، اور اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اللہ آسمان میں نہیں ہوتا، اگر اللہ اوپر نہیں ہوتا تو تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکیر کر دیتے، انکار کر دیتے، رد کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ اللہ کیسا مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ بس ہمیں ایمان لانا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلال اللہ، جیسا اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل اللہ کے آسمان اور عرش اور اوپر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے گا؟ یعنی کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ من فی السماء، جو کہ آسمان میں ہے۔ تو یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے احکام سکھائے ہیں، دعا کے آداب سکھلائے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی اللہ سے دعا کرے تو وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اوپر اٹھا دے۔ آسمان کی طرف اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ یا اسی طرح جب انسان اللہ کہہ کر نام لیتا ہے اور جب اشارہ کرتا ہے تو اپنی انگلی کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، نہ تو ہم اس چیز کی تعویل کر سکتے، نہ اس چیز کا انکار کر سکتے، بلکہ جیسے اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ ہمیں بس ایمان لانا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بس۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔